محمدا كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. انسان کچھ خواہشیں، امیدیں اور چاہتیں ہر وقت رکھتا ہے دل میں. ایک چاہتیں ہوتی ہیں، ایک امیدیں ہوتی ہیں جو شعور سے شروع ہوتی ہیں. ویسے تو لاشعور میں بھی ہوتی ہیں. بچے کی چاہت ہوتی ہے پرسکون رہے، پیٹ بھرا رہے، اور وہی بچہ ہوتا ہے جس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، لیکن جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، سردی گرمی کا احساس ہوتا ہے یا تنہائی کا احساس ہوتا ہے، وہ رو کے اپنی حاجت کو پورا کراتا ہے. لیکن جب شعور میں آتا ہے تو اس کی یہ چاہتیں، حاجتیں بڑھ جاتی ہیں کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میری چاہتیں، حاجتیں اتنی زیادہ بڑھ جائیں کہ میں لوگوں کو دوں، پھر اتنی بڑھ جائیں کہ میں اپنی نسلوں کے لیے بھی. انسان ضرورتوں کا محتاج ہے، انسان چاہتوں کا بندہ ہے، خواہشوں کا بندہ ہے. فرق اتنا ہوتا ہے جب آخرت سامنے آتی ہے اور اللہ کی ذات کا تعلق اور تعارف نصیب ہوتا ہے اور کملی والے سے انس اور محبت ہوتی ہے، چاہتوں کا رخ بدل جاتا ہے. چاہتوں کا رخ بدل جاتا ہے. پہلے چاہتوں کا پیمانہ کیا تھا، اب چاہتوں کا پیمانہ کیا ہے، رخ بدل جاتا ہے. اسی کا نام ولایت ہے، اسی کا نام درویشی ہے، اور اسی کا نام آل رسول ہے، اسی کا نام اصحاب رسول ہے، اولیاء ہیں. چاہتوں کا رخ صرف اللہ ہو جاتا ہے، صرف اللہ ہو جاتا ہے بس، اور اللہ کے خزانوں سے لینے والا بن جاتا ہے. دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا جس کو کوئی بتانے والا ہو اور جس کو کوئی سمجھانے والا ہو. اس دن ایک صاحب میرے سامنے بیٹھے تھے، کہتے تھے 9 سال کا تھا، والد صاحب فوت ہو گیا. ابی کی ڈانٹ کو اور والد کی نصیحت کو ساری عمر ترستا رہا کہ کاش میرا والد ہوتا، مجھے کس چیز پہ روک دیتا، اس چیز سے منع کر دیتا، مجھے کوئی چیز بتا دیتا، کوئی نصیحت کر دیتا، کوئی تربیت کر دیتا. اسی طرح کوئی روحانی یتیم ہوتے ہیں، یہ جسمانی یتیم ہے. کوئی روحانی یتیم ہوتے ہیں جن کا بتانے والا کوئی نہیں ہوتا، جن کو جتانے والا کوئی نہیں ہوتا، جن کو کسی کام سے ہٹانے والا کوئی نہیں ہوتا. وہ اس پودے کی طرح ہوتے ہیں جو کانٹے دار جھاڑی ہے، خود بخود اگی، خود پلی اور خود بخود مرجھا گئی. اپنی عمر پوری کر کے وہ کانٹے دار جھاڑی اپنا وقت پورا کر کے خود بخود مرجھا گئی. خوش قسمت ہوگا کہ جس کو کوئی روحانی استاد، مرشد، روحانی باپ، کوئی روحانی رہبر، کوئی بتانے والا، کوئی یاد دہانی کرانے والا. مجھے بے شمار لوگوں کے منہ سے ایک لفظ سننے کو اکثر ملتا ہے، کاش کے تسبیح خانے پہلے کیوں نہ آ گئے، کاش میرے والدین بھی تسبیح خانے کا رستہ دیکھ لیتے، کاش میری اماں مر گئی وہ تسبیح خانے کی راہیں دیکھ لیتی. وہ بہت بڑا یتیم ہے. لیس الغریب و غریب و شام والیمن ان الغریب و غریب اللحد والکفن. غریب کہتے ہیں مسافر کو. مسافر وہ نہیں جو شام اور یمن میں سفر کرتا پھر رہا ہو. اصل مسافر وہ ہے جو کفن اور لحد کا مسافر بن گیا. خوش قسمت ہو جس کو کوئی بتانے والا ہو، جس کو کوئی راہ دکھانے والا ہو، جس کو کوئی منزل دینے والا ہو. وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے. جس کو کوئی راہ دینے والا ہو، جس کو کوئی منزل دینے والا ہو، جس کو کوئی راستہ دینے والا ہو، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان. میں ایک دفعہ بیٹھا تھا، ایک پیر صاحب تھے مجھ سے بہت اچھے، مریدین بیٹھے تھے، 30-40 بندے بیٹھے ہوں گے.
میں سوچنے لگا کہ پیر صاحب اگر کسی چیز سے روک دیں تو اتنا ان کے اندر عشق ہے رک جائیں گے، کسی چیز سے منع کر دیں تو اتنا عشق ہے منع ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر ہوئی، انہوں نے کہا جی کیا کچھ قوالی ہوگی، گانا بجانا ہوگا۔ میں پہاڑوں پہ گیا تو وہاں ایک بندہ ملا، تو کہنے لگا میرے پیر صاحب جو ہیں لاہور کے قریب فلاں علاقہ ہے وہاں کے تھے۔ تو میں نے پوچھا پیر کی نشانی کیا ہے؟ اس نے ایک بیٹری پڑی تھی وہاں دور اوپر پہاڑوں میں، انسان کا چڑھنا مشکل، عام گاڑی جا نہیں سکتی، خچر، گھوڑے یا وہ ایک مخصوص جیپ۔ تو اس نے کمپیوٹر سے کپڑا ہٹایا، غلاف لپٹا ہوا تھا، دکھایا۔ پیر صاحب، اس کے چاہنے والے، اس کے جاننے والے، اس کے ماننے والے سارے جھوم رہے تھے اور نوٹ پھینکے جا رہے تھے۔ اور وہی بندہ جب اس کو نسبت محمد اور آل محمد، اصحاب محمد، کملی والے کی نسبت کے 2-4 تحفے دیے، موتی دیے، عقل دنگ رہ گئی، کہنے لگا کاش کے پیر صاحب نے تو آج تک نہیں بتایا مجھے۔ قسمت ہے جس کو کوئی بتانے والا ہو، جس کو کوئی راہ دکھانے والا ہو، جس کو کوئی منزل دینے والا ہو، خوش قسمت ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جن کو منزلوں کا پتہ ہی نہیں چلا اور بے منزل زندگی گزار کے آخرکار اس دنیا سے کوچ کر گئے، آخرکار اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ کتنے ایسے؟ تسبیح خانہ ایک یاد دہانی ہے اور تسبیح خانہ ایک زندگی ہے، اور وہ زندگی کا ایک سبق دیتا ہے کہ اپنی خواہشیں اور تمنائیں پوری کرانی ہے۔ دنیا مانگیں، دولت مانگیں، عزت مانگیں، وقار، شان و شوکت مانگیں، وسیع رزق مانگیں، بڑا گھر مانگیں، تو کیا حرج ہے؟ کون سا گناہ کر دیا؟ اور تسبیح خانہ یہ سکھاتا ہے کہ مانگنا کس سے ہے اور لینا کس سے ہے۔ بڑی بڑی ہستیاں، بڑے بڑے نبی جس چوکٹ پہ چھکے، آل رسول، اصحاب رسول جس چوکٹ پہ چھکے، گھنٹوں بیٹھ بیٹھ کے جو دعائیں مانگتے تھے، آخر وہ کس ہستی سے مانگتے تھے؟ وہ ہستی کیا تھی؟ وہ نظام کیا تھا؟ وہ زندگی کیا تھی؟ وہ کن راہوں پہ لے کر چلے اور کن راہوں سے آئے اور گئے؟ ہمیں وہ زندگی، وہ نظام اللہ نے دیا ہے تسبیح خانے کی شکل میں، اور وہ خوش قسمت انسان ہے، خوش قسمت انسان ہے جس کو تسبیح خانے کا پیغام سمجھ آ جائے۔ خوش قسمت انسان جس کو تسبیح خانے کا پیغام سمجھ آ جائے، اور جس کو تسبیح خانے کا پیغام سمجھ آ جاتا ہے اسے دنیا کے ہر ہٹانے والے ہٹائیں، جتنی دلیلیں دیں اور جتنا کچھ بتائیں، وہ عاشق ہے، وہ دیوانہ ہے، وہ کبھی نہیں ہٹے گا۔ اسے سمجھ آیا ہے یہی انبیاء کا پیغام ہے، یہی آل رسول، آل بطول کا پیغام ہے، یہی اصحاب رسول، اولیاء کا پیغام ہے، یہی سچی راہیں ہیں، یہی سچے راستے ہیں۔ دنیا بھی اسی پیغام سے بنتی ہے، قرضے بھی اسی پیغام سے چکتے ہیں، دولت اور رزق کی وسعت بھی اسی پیغام سے ملتی ہے، مال اور تمنائیں بھی اسی پیغام سے پوری ہوتی ہیں، اور آخرت بھی اسی پیغام سے ہی جڑتی اور سنورتی ہے اور بنتی ہے۔ آپ صرف یہ دیکھیں، آپ سے پہلے جب تسبیح خانے کی نسبت نہیں تھی، آپ سے پہلے جب تسبیح خانے کی نسبت نہیں تھی، آپ کیا تھے؟ یہ سوچیں، آپ کے پاس کیا تھا؟ آپ کی منزل کیا تھی؟ سوچیں کیا تھیں؟ صبح کیا تھے؟ شام کیا تھے؟ دن کیا تھے؟ راتیں کیا تھیں؟ بول کیا تھے؟ جذبے کیا تھے؟ نقشے کیا تھے؟ کرنا کیا تھا؟ اور جب سے تسبیح خانے کی راہیں ملی اور تسبیح خانے کے راستے ملے اور ابکری اور تسبیح خانے کا پیغام ملا، اس کی شہنشاہ کریمی نے کیا نقشے بدل دیے، کیا جذبے بدل دیے، کیا سوچیں بدل دی، کیا دل بدل دیا، کیا ولولے بدل دیے۔ میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں، میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں،
میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ آپ کبھی کبھی نہ تنہائی میں کھو جایا کریں اور اپنے آپ سے باتیں کیا کریں، تسبیح خانے سے کیا کھویا کیا پایا، کیا حاصل کیا کیا ضائع کیا، تسبیح خانے نے کتنا لیا کتنا دیا۔ آپ کا اندر بولے گا، آپ کے اندر کے بول بولیں گے، آپ کو اندر سے ایک سچائی ملے گی اور وہ خیر پہ بولو گے۔ اے دل تو یہ پوچھتا ہے کہ تسبیح خانے نے کیا دیا کیا لیا، یہ پوچھ اگر تسبیح خانہ نہ ہوتا تو آج میں کہاں ہوتا؟ میں تو کچھ اور فیصلے کر بیٹھا تھا اپنی زندگی گزارنے اور سنوارنے کے، میں تو کچھ اور سوچ بیٹھا تھا۔ چاہتیں دل میں اٹھتی ہیں، تمنائیں دل میں آتی ہیں، لیکن بہترین چاہتیں اور بہترین تمنائیں اس شخص کی ہیں، اس شخص کی ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے سپرد کرے۔ اب آپ خود آخری مارکہ ہے کربلا کا، آل رسول کا سارا، آل رسول کملی والے کا سارا گھرانہ موجود ہے۔ این نماز کا وقت آیا، جب نماز کا وقت آیا تو فرمایا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، اور دشمن کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ طے ہوا آدھے نماز پڑھیں آدھے لڑیں، پھر آدھے نماز پڑھیں پھر آدھے لڑیں۔ وہ ایک پیغام دے کر گئے تھے کہ خیال کرنا ہم سے زیادہ مشکل تمہارے پاس اوپر زندگی میں نہیں آئے گی۔ کربلا سے تمہاری زندگی میں قرضوں کی کربلا، بیماریوں کی کربلا، وحشت کی کربلا، کرونا کی کربلا، مسائل اور مشکلات کی کربلا تمہارے اوپر نہیں آئے گی۔ ہم سے بڑی کربلا تم پہ نہیں آئے گی، ہم سے بڑی کربلا تم پہ نہیں آئے گی جو آل رسول پہ آئی، اور ایک میسج دیا زندگی کا کہ خیال کرنا جتنی کربلائیں ہیں اس کریم سے اپنا رابطہ اور تعلق نہ توڑنا، اسے اپنی محبت اور اس کے سامنے سجدے اور رکوع اور قیام اور گڑگڑانا اور بھکاری بننا، زندگی کے اس نظام کو نہ چھوڑنا، نہ توڑنا، نہ چھوڑنا، خیال کرنا، ورنہ تم نام ہمارا لوگے، اور اگر تم نے ہمارے میسج کو، ہمارے پیغام کو چھوڑ دیا، نام ہمارا لوگے اور کام پھر تم ہمارے دشمنوں کا کرو گے، پھر قیامت کے دن آمنا سامنا تو ہونا ہے، پھر دیکھیں گے کہ کس سے آنکھیں ملاؤ گے، اور ہم تمہیں قبول نہیں کریں گے، نہیں تم ہمارے نہیں تھے، ہم تمہاری کوئی سفارش نہیں کریں گے کہ تم ہمارے نہیں تھے۔ اپنی ایک ایک چاہت کو اللہ کے حضور پیش کرنا، اپنے ایک ایک عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ کتنی عجیب بات ہے، کھانا سامنے پڑا ہے، کہتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا سامنے پڑا ہے، لقمہ اٹھاؤں گا منہ میں ڈالوں گا، پیٹ بھر جائے گا، منہ میں لذت اور ذائقہ آئے گا۔ کھانا سامنے پڑا ہے، پر کہتے ہیں مولا تو نے دیا ہے، تیری رحمت سے ہوا ہے، تیرے فضل سے ہوا ہے اور تیرے کرم سے ہوا ہے، تو چاہے روٹی کو صحت بنا دے، تو چاہے بیماری بنا دے، آقا میں اس لیے تیرا نام لے رہا ہوں، اور یہ کھانا پیٹ نہیں بھرے گا، تیرے امر سے پیٹ بھرے گا، تو چاہے نہ بھرے۔ اس چھوٹی سی ادا پہ میری راہ کی رحمت ایسے پلٹ پڑتی ہے، ٹوٹ پڑتی ہے۔ کیوں؟ بچے کی چھوٹی سی ادا ہوتی ہے کہ آپ اسے پکڑ کے گلے لگاتے ہیں اور چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ادائیں بچے کی، چھوٹی چھوٹی ادائیں، ایسے ایک پل میں آپ جھوم جاتے ہیں اور اس کو گلے لگاتے ہیں۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بول، اس کے چھوٹے چھوٹے بول۔ میں چھوٹے بیٹے اور محمد کو دیکھتا ہوں، وہ بعض اوقات کہتا ہے کوئی مجھے چھیڑے اور میں امی کہوں، اماں کہوں، ہاتھ میں نا چھوٹا سا غبارہ لیا ہوا تھا اور اس کو کوئی چھیڑ رہا تھا، اور آخری پناہ گاہ اسے ماں نظر آتی ہے۔ اسے کوئی مارے تو اماں، اسے روٹی کھانا ہے تو اماں، اسے زندگی کی ضرورتیں ہیں تو اماں۔
اس کی ساری چاہت ماں ہوتی ہے. جب بندے کا اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے اس کی ساری چاہت اللہ ہوتی ہے. اللہ ہوتی ہے. اللہ. آل رسول کی زندگی میں یہ میسج ملتا ہے. اہل البیت کی زندگی میں یہ ایک پیغام ملتا ہے. انہوں نے بندوں کو اللہ سے جوڑا ہے. انہوں نے بچھڑوں کو رب سے ملایا ہے. انہوں نے زندگی کے سبق دکھائے ہیں اور سکھائے ہیں کہ اللہ ہوتا ہے, اللہ ہے. وہ زندگی میں آخری کربلا ہوتی ہے تو آ جائے, کیا حرج ہے. اس میں زندگی میں آخری پیاس ہے, بھوک ہے, اور اپنے خون سے پیاس بجھ گئی ہے تو کیا حرج ہے. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے, چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ, چھوٹے مگر نہ ہاتھ. پھر شادی ہے یا غمی ہے, زمانہ کچھ کہتا رہے, میں نے رب کو راضی کرنا ہے. شادی ہے یا غمی ہے, زمانہ کچھ کہتا رہے, میں نے رب کو راضی کرنا ہے. میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے, میں نے اس کے حبیب کو راضی کرنا ہے. ہم تو چاہتوں بھرے انسان ہیں جن میں چاہتے بھی ہیں, لذتیں بھی ہیں, خواہشیں بھی ہیں, تمنائیں بھی ہیں, مجبوریاں بھی ہیں, ضرورتیں بھی ہیں. ہمیں تو پل پل میں اللہ پاک کی ذات کے ساتھ تعلق اور کچھ محبت اور کچھ پیار, اور ہماری پل پل کی ضرورتوں میں ہمیں رب چاہیے, اللہ چاہیے, پل پل کی ضرورتوں میں. اور یہ تسبیح خانہ پل پل میں سکھاتا ہے. تسبیح خانہ یہ پل پل میں سکھاتا ہے, اور تسبیح خانہ یہ زندگی کا سبق دیتا ہے. جیسے آپ, کیا ہر وقت ایک ہی چیز آپ کی زندگی کی ضرورت ہے؟ نہیں. اب میں بتاتا ہوں. کبھی قدموں کی ضرورت ہے, کبھی نظروں کی ضرورت ہے, دیکھنے کے لیے نظروں کی ضرورت ہے, چلنے کے لیے قدموں کی ضرورت ہے, سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہے, سوچنے کے لیے جذبوں اور دماغ کی ضرورت ہے. اسی طرح زندگی میں پل پل میں ضرورتیں آتی ہیں, کبھی بھوک کی, کبھی فقر کی, کبھی فاقے کی, کبھی اولاد کی, کبھی گھر کی, کبھی شادیوں کی, شادیاں ہو گئی تو ان کو بس میں بسانے کی, زندگی میں آگے بڑھنے کی. تسبیح خانہ پل پل کی ضرورتوں کا نظام بتاتے ہیں. اب یہ ضرورت آئے گی تو یہ کر لینا, یہ ضرورت آئے گی تو یہ تسبیح پڑھ لینا, یہ وظیفہ کر لینا, یہ منزل کر لینا. تسبیح خانہ پل پل میں ضرورتوں کے ساتھ چلنا سکھاتا ہے, کہیں اٹک نہ جائیں. موبائل کہتے ہیں پورے نمبر ملاؤ گے 0300 0300, ایک صفر کی کمی آ جاتی ہے تو فوراً ایک پیغام آتا ہے کہ آپ نہیں کچھ کر سکتے. اسی طرح میرے کملی والے نے فرمایا, اگر دعاؤں کے اندر تھوڑا سا بھی حصہ کم ہو جائے, ادھر جا کے کنیکشن نہیں ملتا, کوڈ پورا نہیں ملتا. یہ سیکھنا ہے, ابھی سیکھ لیں یا بے بس ہو کے سیکھیں. بے بس کب ہوتے ہیں؟ جب جیل میں جاتے ہیں, ہسپتالوں میں جاتے ہیں, کچہریوں میں جاتے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ نمازیں, تسبیحاں, ذکر جیل میں, سب سے زیادہ تہجدیں جیل میں, سب سے زیادہ سجدے نوافل جیل میں, سب سے زیادہ تلاوت سورت یاسین, سورت رحمان اور قرآن جیل میں. میں نے ایک دفعہ باقاعدہ جیل میں قرآن اٹھا کے دیکھا, ایک اٹھایا, دوسرا اٹھایا, تیسرا اٹھایا, چوتھا اٹھایا. ورق کا نا پلٹنے کا ایک نشان ہوتا ہے, ورقے پہ ورق پلٹنے کا ایک نشان ہوتا ہے, اور وہ بتاتا ہے کہ قرآن پرانا ہے یا نیا ہے. ورق پلٹنے کا ایک نشان ہوتا ہے. ہر قرآن یہ بتا رہا تھا کہ میں پڑھا جا رہا ہوں اور پڑھا گیا ہوں. آپ مسجدوں کے قرآن اٹھائیں, آپ کو قرآن نئے پڑھے ہوئے ملیں گے, اور ایسے ملیں گے کہ آج تک کسی نے انگلی بھی نہیں لگائی. پر جیل کے قرآن پڑھے گئے تھے. میں نے نیچے سے قرآن نکالے, پھر اوپر سے نکالا. مجھے ایک ساتھ کہنے لگے آپ ترجمے والا قرآن تلاش کر رہے ہیں؟ میں کہ نہیں. کہنے لگے موٹا فونٹ والا کی؟ میں کہ نہیں, میں ویسے قرآن دیکھ رہا ہوں, برکت کے لیے سارے دیکھ رہا ہوں. ابھی کر لیں, ابھی مانگ لیں. بے بس ہو کے مانگا تو بھی مانگنا اچھا ہے, پر یہ جو مانگنا ہے یہ مانگنا اور ہے. ابھی کر لیں, ابھی مانگ لیں. جیل میں انسان بے بس ہو کے مانگتا ہے, ہسپتالوں میں بے بس ہو کے مانگتا ہے, کچہریوں میں بے بس ہو کے مانگتا ہے.
بے بس ہو کے مانگتا ہے، اپنا بس نہیں چلتا. وہ جو بے بس ہو کے مانگتا ہے اس بے بسی کو میرا رب کہتا ہے کہ پسند ہے. ایک ہے خوف کا مانگنا، ایک ہے شوق کا مانگنا. میرا اللہ کہتا ہے وہ جو شوق والا تھا نا وہ کوئی اور تھا، خوف والا اور شوق والا. جب سب کچھ ہو، سارا کچھ ہو، پھر اللہ یاد آیا، پھر اللہ کی ضرورتیں اور اللہ کا تعلق مجبوری بن جائے، وہ خوف اور شوق وہ مانگنا. خوف اور شوق، بے بسی نہیں، شوق کے ساتھ اللہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ اللہ سے مانگنے والے بننا. اور وہ تسبیح کھانا سکھاتا ہے. آج صحت ہے، آج آنکھیں چل رہی ہیں، آج کان ساتھ دے رہے ہیں، آج قدم اٹھ رہے ہیں، آج ہاتھ بڑھ رہا ہے اور اس میں گرفت ہے. میں نبضیں دیکھتا ہوں، ہاتھ نہیں اٹھتا. پھر ہاتھ کو ایک بندہ پکڑتا ہے یا میں خود پکڑ کے نبض دیکھتا ہوں، یہ وہی ہاتھ تھا جس نے سینکڑوں لاکھوں کا ہاتھ تھاما تھا، آج اپنا ہاتھ کام نہیں کرتا. نظر نہیں آتا، یہ وہی نظریں تھی جس نے لاکھوں کو دیکھا تھا، آج کچھ اپنا دیکھنا، اپنا آپ نظر نہیں آتا. بے بس ہونے سے پہلے، بے بس ہونے سے پہلے، اور اس کریم کے ساتھ کوئی دوستی کے راز و نیاز کر لے. بے بس ہونے سے پہلے، بے بس ہونے سے پہلے اس کریم سے محبتیں بڑھا لیں، الفتیں بڑھا لیں. اور بے بس ہونے سے پہلے اسے دوستی کی راہیں اور بڑھا دیں. وہ بڑا شہنشاہ کریم ہے. اور اگر انسان بے بس ہو بھی جاتا ہے، ایک حدیث سناتا ہوں، فرمایا کہ جب انسان کوئی خوشحال ہوتا ہے اور رب کے ساتھ دوستی نہیں لگاتا، خوشحال ہوتا ہے، تو اللہ پاک سے جب مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کوئی نامانوس آواز ہے، ایسی آواز ہے جو آج تک سنی نہیں، ایسی آواز ہے جو آج تک سنی نہیں. نامانوس آواز ہے. اور جب سب کچھ ہوتا ہے اور پھر بھی اللہ کو پکارتا ہے، کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے، کبھی درود پاک کے ذریعے، کبھی کلمے کے ذریعے، کبھی ذکر کے ذریعے، کبھی اللہ کے نام دعاؤں کے ذریعے، کبھی سجدے رکوع کے ذریعے، کبھی دعا قیام کے ذریعے، تو اللہ پاک جل شانتے ہیں ہاں یہ بے بس تھا. فرشتے جب یہ دعا کرتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کوئی جانی پہچانی سی آواز ہے جو پہلے بھی کئی بار سنی ہوئی ہے. عرشوں میں یہ آواز ٹکراتی رہی ہے. اور پھر فرشتے سفارش کرتے ہیں، اور بندہ اگر خوشی کے حالت میں رب کو بھول جائے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کوئی جانی پہچانی آواز تو نہیں ہے. اور فرشتے کوئی اس بندے کی سفارش نہیں کرتے، کوئی سفارش نہیں کرتے. یہ تو تسبیح خانہ ایک ٹریننگ دے رہا ہے، ایک مشق کرا رہا ہے. تسبیح خانہ تو سیکھنے کا ایک نظام ہے، ایک مشق کرا رہا ہے. تسبیح خانہ ایک سیکھنے کا نظام ہے بہترین. آئیں ہم اس میں سیکھ کے اپنی نسلوں کے لیے کچھ بنا کے جائیں. آئیں اس میں سیکھ کے اپنی نسلوں کے لیے عزت دولت کے دروازے، شان و شوکت کے گھر، رحمت اور راحت کے کھڑکیاں کھلوا کے جائیں اپنی نسلوں کے لیے. زندہ مثال ہے، سادہ مثال اکثر دیا کرتا ہوں. پیروں کی نسلیں، بڑی بڑی گدی نشینوں کی نسلیں، اولادیں کھا رہی ہیں، پہن رہی ہیں، ہنڈا رہی ہیں، اور اب اپنے وعدے پورے کر کے دکھا رہا ہے. آؤ مجھ سے دوستی لگاؤ، مجھ سے پیار کرو، پل پل میری محبت اور عشق میں گزارو، تمہاری نسلوں کو اسی طرح پال کے دکھاؤں گا. ساری دنیا کے لیے مہنگائیاں ہوں گی، ساری دنیا کے لیے، ان کے لیے کوئی مہنگائیاں ان کی زندگی پہ متاثر اثر انداز بھی نہیں ہوں گی. آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. اللہ کہتے ہیں آؤ میں دکھاتا ہوں. یہ وہ تھے جنہوں نے خوشحالی میں یا غربت تنگدستی میں یا درویشی میں زندگی میں، یہ وہ تھے جنہوں نے مجھے چھوڑا نہیں تھا. کبھی سورت اخلاص پڑھ رہے ہیں، کبھی سجدے کر رہے ہیں، کبھی کسی کی مدد کر رہے ہیں، کبھی کسی دکھیارے اور غم کے ماری کی خیر خبر لے رہے ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے مجھے نہیں چھوڑا تھا. اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندہ تیری عمر تھوڑی ہے، 70 90 100 سال تیری عمر تھوڑی ہے، اور میری رحمت کی کوئی حد نہیں. تو مجھے اپنی زندگی کے تھوڑے عرصے میں، زندگی کا آدھا حصہ سوتے گزار دیتے ہیں، باقی زندگی بچتی ہے آدھا تو سونے میں گزار دیتے ہیں،
باقی زندگی بچتی ہے آدھی، اس میں سے بچپن نکالو. باقی زندگی بچتی ہے تھوڑی، اس میں سے کاروباری زندگی نکال دو. رزق حلال کمانے میں اللہ کہتا ہے کماؤ، ٹھیک ہے. باقی زندگی کا ایک مختصر حصہ بچتا ہے، اس مختصر حصے میں میرا اللہ کہتا ہے تھوڑا سا مجھے وقت دے دے، باقی سب تیرا ہے. پھر کیا کروں گا؟ تیری نسلوں کو بیٹھ بیٹھ کے پالوں گا، کھلاؤں گا، پہناؤں گا. باپ کو بچے سے محبت تھی، لڈو کا ڈبہ لایا، ڈبہ چھپا دیا، ایک لڈو سامنے کیا، بچے نے لڈو لیا، خوش ہو گیا. باپ محبت سے کہتے ہیں مجھے تو دو، باپ محبت سے کہتے ہیں مجھے تو دو، جاگ رہے ہیں مجھے تو دو. تو بچہ کہتا ہے کہ نہیں، بچہ نہیں دیتا. باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ کھانا بہت زیادہ سامنے پڑا ہوتا ہے، اس کی پلیٹ سے کھایا تو رونے لگ گیا، حالانکہ کھانا اور بھی پڑا ہوتا ہے. اس کی پلیٹ سے کھایا، حالانکہ کھانا پڑا تھا. باپ نے لڈو کا ڈبہ تو چھپایا ہوا ہے، ڈبہ چھپایا ہوا ہے. اب باپ کا دل ٹوٹ گیا، اور جب اس نے لڈو باپ کو دے دیا یا ماں کو دے دیا تو اس کو پیار دیا کہ نہیں میرے چاند، یہ تو میں تیرے لیے لایا تھا، لے ایک ڈبہ اور بھی لے لے. میرا اللہ کہتا ہے کہ تو چھوٹی سی ان نعمتوں پہ اتنا زیادہ کہ مجھے بھول گیا ہے، حالانکہ میں نے ڈبہ اور رکھا ہوا، یہ تو صرف ایک لڈو ہے. اس طرح کے ڈبے بھر کے میں نے رکھے ہیں. کیوں؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے پاس تو خزانے ہیں زمین اور آسمان میں. تیرے سامنے تو ایک رتی اور ذرا کھلا ہے جس کو تو دولت کہہ رہا ہے، اقتدار کہہ رہا ہے، تمنگری کہہ رہا ہے اور طاقت کہہ رہا ہے. تیرے سامنے تو ایک چھوٹا سا ذرہ کھلا ہے. آپ مجھ سے پوچھ کہ میں تجھے کیا دوں ایسی چیز کہ جس سے تیری دنیا آخرت سنور جائے، رزق دولت کے انبار ہو جائیں، عزت شان و شوکت ہو جائے. صرف تو نہیں، تیری نسلوں کو میں پالوں گا اور زمانے کو دکھاؤں گا جو اپنی زندگی میں مجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. میں ان کی نسلوں کو بھی پالوں گا، کھلاؤں گا، پلاؤں گا. سارا جہان فکر فاقے میں ہوگا، مہنگائی غربت تنگ دستی میں ہوگا. ان کی نسلوں کو شان و شوکت سے ایسے بڑھا کے دکھاؤں گا. اور زمانے والے تمہیں پیغام، مجھے نہ بھولنے والوں کی نسلوں کو میں نہیں بھولتا. اور یہ تم مجھے جو بھولے ہو نہ بھولے ہو، تھوڑا سا نہیں بھولے، زندگی کا ایک مختصر مدت ہے، مجھے نہیں بھولے. کیوں؟ تم نے اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق مجھے یاد کیا، میں اپنی عظمت اور وقار کے مطابق تمہیں لوٹاؤں گا. مجھے ایک صاحب تھے بڑے ذمہ دار، کہنے لگے اللہ کا شکر ہے میں نے آج تک کسی کا احسان نہیں رکھا. اگر مجھے اتنا دیا، وہ ایسے ہاتھ کر کے کہنے لگے 2 انگلیوں میں اتنا دیا، پھر دونوں ہاتھوں سے کہنے لگے میں نے ان کو اتنا دیا ہے. میں ان کی اس بات پہ بیٹھا سوچ رہا تھا، یہی تو میرا رب کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. میرے بندو، احسان کا بدلہ احسان ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے دیا ہے، میں تیری نسلوں کو چکاؤں گا، کھلاؤں گا، پلاؤں گا، سلاؤں گا، عزت وقار شان و شوکت کے جھولے جھلاؤں گا. یہ پنجاب کے گورنر رہے ہیں، مخدوم احمد محمود رحیم یار خان کے تھے. ان کے دادا تھے، ان کے والد تھے حسن محمود، وہ اسٹیٹ کے وزیر اعظم تھے. اور ان کے دادا تھے مخدوم غلام میران شاہ، بہت بڑے جاگیردار اور بڑے مخدوم تھے اور بہت بڑے پیر تھے. وہ پنگھوڑے میں سوتے تھے، دن رات پنگھوڑے میں ہی سوتے تھے ساری عمر. اور اس پنگھوڑے میں ہر طرح سونا لگا ہوا ہوتا تھا اور ریشم ہوتا تھا، اور وہ پنگھوڑے میں سوتے تھے. وہ پنگھوڑے میں سوتے تھے. بہت اچھے نیک انسان تھے، درویش آدمی تھے. وہ پنگھوڑے میں سوتے تھے. احمد محمود کا اب بھی ذاتی اپنا جہاز ہے. پاکستان کے ان چند جن کے ذاتی جہاز ہیں. میرا اللہ کہتا ہے کہ آپ اسے دوستی لگا، تو اپنے قرضوں کا فکر کر رہے، دیوانہ ہے چھوٹا سا. تو مولا میرے قرضے اتر جائیں، اللہ رزق کی وسعت دے دے.